بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دعا عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی: وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ترجمہ: اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے، مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طاعات اور نیکیوں کے ساتھ اتنی دعا کافی ہو جاتی ہے جس قدر کہ نمک کھانے میں کفایت کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک بلائی پر رہتا ہے جب تک جلدی نہیں مچاتا۔ عرض کیا گیا، جلدی مچانا کیا ہے؟ فرمایا، یہی کہ کہنے لگے، میں نے دعا کی تھی مگر قبول ہی نہیں ہوئی۔ حضرت حسن بصری ابو عثمان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ کسی نے کہا، ابو عثمان، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، کیونکہ مریض کی دعا کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس پر ابو عثمان نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہی، کتاب اللہ کی متعدد آیات پڑھی، درود شریف پڑھا اور ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگتے رہے۔ فارغ ہو کر ہاتھ نیچے کیے اور فرمانے لگے، تمہیں بشارت ہو، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی۔ حسن نے کہا کہ آپ اللہ پاک کے معاملے میں کیسے قسم کھا کر یہ بات کہتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے، کیوں نہیں اے حسن، جب تو کوئی بات مجھ سے کہتا ہے تو میں تجھے سچا یقین کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جب ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں، فرمائیں گے تو کیسے انہیں سچا نہ مانوں؟ مجلس سے نکلے تو حسن بصری کہنے لگے، یہ شخص یقیناً مجھ سے زیادہ فقیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔